الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء میں جہاں اور بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر مختصر تذکرہ حق مہر کے حوالے سے بھی کیا گیا۔ حق مہر کے حوالے سے قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حق مہر کو لے کر بھی بہت افراط اور تفریط کا ماحول ہے۔ یا تو نکاح کے موقع پر حق مہر کو بالکل ہی نظر انداز کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر دوسری جانب حق مہر اتنا زیادہ متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ باتیں آپس کے جھگڑوں کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ شریعت نے کچھ ضابطے اور کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی جھگڑا یا لڑائی کی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم او کما قال، کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا۔ یہ کم سے کم حق مہر کی جو میعاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہے، اور آج کل کے دور کے حساب سے یہ کم از کم حق مہر جو ہے وہ 6,500 یا 7,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی شریعت نے ضابطہ اور اصول یہ متعین کر دیا ہے کہ اس میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ایک تو لڑکے کی مالی حیثیت، اور دوسرا وہ جس پر فریقین کی آپس میں باہمی رضامندی ہو جائے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ جو بھی معاملہ طے پا جائے وہی حق مہر متعین کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ مرد کے ذمے حق مہر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں حق مہر 1 کروڑ روپیہ لکھوا لو جی، بعد میں معاف کروا لوں گا، تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح جبری طور پہ حق مہر معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یا تو حق مہر کو بالکل ہی نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اتنا زیادہ حق مہر باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے جو لڑکے کی مالی حیثیت سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔ نہ لڑکے والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حق مہر کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی ماریں، اور نہ ہی لڑکی والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اتنا زیادہ حق مہر باندھنے کی کوشش کریں جو لڑکے کی مالی حیثیت سے بالکل باہر ہو جائے۔ تیسرا اہم ترین نقطہ جو موجودہ دور کے حوالے سے ہے کہ جب بھی نکاح کے موقع پہ جائیں اور حق مہر کی بات ہو تو ہمارے ہاں ایک لفظ یہ بولا جاتا ہے جی شرعی حق مہر، شرعی حق مہر۔ تو میں ایسے موقع پہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ باقی سارے کام جہاں غیر شرعی ہو رہے ہیں تو وہاں حق مہر بھی بھائی پھر غیر شرعی کر لو، وہاں حق مہر شرعی رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ شرعی حق مہر ہوتا کتنا ہے۔ پتہ نہیں کس زمانے سے کس شخص نے ایک لفظ نکال دیا کہ جی 32.5 روپے، وہ جناب چلتا آ رہا ہے اور اسی کو لوگ شرعی حق مہر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شرعی حق مہر کی اگر اس وقت موجودہ ویلیو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ شرعی حق مہر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی ازواج مطہرات کا حق مہر متعین کیا وہ شرعی حق مہر ہے، یا وہ شرعی حق مہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر رکھا، وہ شرعی حق مہر ہے۔ میری اور آپ کی رائے شرعی حق مہر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں کسی ایک کا بھی حق مہر 400 یا 500 درہم سے کم نہیں تھا جو آج کل لاکھوں میں جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے وہ 131 تولے اور 3 ماشے چاندی تھا۔ کل میں پڑھ رہا تھا کہ کل کا اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 3.25 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو آئے نا اب اس شرعی حق مہر کی طرف، ادھر آتے ہوئے تو سب کے جو ہے وہ پتے جو ہیں وہ پانی ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، ہمیں ان اصولوں اور ضابطوں کی پاسداری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں اپنی رائے کو تھوپنا، مسلط کرنا اور اسی کو شریعت سمجھنا یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ حق مہر کے متعلق ہی ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر سورۃ النساء میں بیان کیا گیا۔ وہ فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو حق مہر کی ادائیگی کر دی ہے اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ نوبت ایسی پیش آ گئی کہ تم میں کوئی علیحدگی کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ جل شانہ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے حق مہر میں کوئی بہت بڑا خزانہ بھی اپنی بیوی کو دے دیا ہے تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے ایک تنکا بھی واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں کہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور غیرت کے بھی خلاف ہے۔
اسی سے ایک مسئلہ اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کوئی گفٹ دے دیتا ہے اور پھر وہ تحفہ اس سے واپس لینا چاہتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تشبیہ ایسے شخص کی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے کتا قے کر کے واپس اپنے پیٹ میں لوٹا لے، یعنی کسی کو کچھ دے کر اس سے واپس لے لینا، یہ اتنا گندا اور اتنا قبیح عمل ہے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا۔